رسوله الكريم عليه وعلى آله وأصحابه وعترته وصلحاء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ونبيه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بڑی محبت سے پڑھ لیجیے: اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. محبت سے پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا محبوب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حمد و صلات کے بعد علماء ذی وقار، میرے دوستوں، بزرگوں، میں اور آپ آج محترم و مکرم جناب حاجی عبدالسمیع صاحب کی شرفہ کے مکان پر سرکار کا ذکر سننے اور سنانے کے لیے حاضر ہیں. دعا ہے اللہ ہم
ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، صاحب خانہ اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس ذکر کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہم سب کے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول شریف کا بابرکت مہینہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں زندگیوں کے اندر پھر سے عطا فرمایا، اور اللہ کا اس پہ بھی شکر ہے کہ اس رب جلیل نے ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھا جو سرکار کے صرف ذکر سے ہی نہیں، اتباع سے ہی نہیں، سرکار کی ذکر ولادت کی خوشی میں بھی اللہ نے ہمیں شامل رکھا۔ بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جو اتباع کی تو بہت بات کریں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی کہیں گے بڑی شان ہے، لیکن جب ذکر ولادت مصطفیٰ کی باری آئے تو پھر بہت ساری باتیں جان بوجھ کر وہ چھپاتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ رکھے جنہیں علم بھی ہو اور پھر اس کی ضرورت بھی ہو کہ وہ سنائی جائے، لوگوں کو بتائی جائے، اور پھر جان بوجھ کر کوئی چھپائے۔ اللہ ہم سب کو ان سے بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کے اندر کئی وعدے ذکر فرمائے۔ پچھلی انبیاء کرام علیہ السلام سے، پھر ان کی امتوں سے اللہ تعالیٰ نے کئی وعدے لیے، اور ان وعدوں میں سے کچھ وعدوں کو اللہ نے قرآن شریف کے اندر بیان فرمایا ہے۔ 3 وعدے تو میں ذکر کرتا ہوں، بڑے مشہور ہیں۔ ایک وعدہ ربوبیت، دوسرا وعدہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا بھی وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، اور ایک وعدہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے لیا جنہیں اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، جنہیں اللہ نے کتاب کا وارث بنایا۔ عام وعدہ یہ تھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اللہ تعالیٰ نے بنی آدم سے وعدہ لیا کس چیز کا؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ذریت سے وعدہ لیا اس چیز کا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے یک زبان کا قالوا بلا، وہ ہمارا رب ہے۔ ٹھیک ہے، ہو گیا وعدہ۔ یہ دنیا میں آنے سے پہلے تھا۔ دوسرا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سارے نبیوں سے لیا اور سرکار کے لیے لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، یہ وعدہ لیا اللہ تعالیٰ۔ تیسرا وعدہ جو ہے، جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبیوں کو جب کتابیں صحائف عطا فرمائے، ان کتابوں کے اندر، ان صحائف کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں ہر نبی کی امت کے ضرورت کے قانون بیان فرمائے، مسائل اور اپنی شانیں، اور پھر اپنی شانوں کے ساتھ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں بیان فرمائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کرم فرمایا، صرف اپنے محبوب کی شانیں ہی بیان نہیں فرمائیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی اتباع کرنے والوں کی بھی اللہ نے وہاں کچھ شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے اندر تورات، انجیل، زبور، صحائف وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان نبیوں کی امت کے علماء سے وعدہ لیا کہ تم نے کتاب کی کسی بھی بات کو جو ہم نے بیان کی ہے اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو لوگوں سے چھپانا نہیں ہے۔ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ معاذ اللہ کسی اللہ کے نبی نے چھپائی ہوئی، کیونکہ کتاب تو ملی تھی نبیوں کو، لیکن جو ان کی اتباع کرنے والے تھے، علم والے، اب ان کی اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ڈپٹی لگائی کہ تم نے نہیں چھپانا، نبی نہیں چھپاتے تھے۔ مثلا اگر کوئی نبی یہ کام کرتا تو پھر معاذ اللہ کے نبی کی یہ عظمت کے خلاف ہے۔ تو جنہیں اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم نے ان کتابوں کے اندر جو کچھ بیان ہے چھپانا نہیں۔ بس اب اس وقت سے لے کر اور آج تک قیامت تک یہ دو نظریے چلتے رہے۔ ایک نظریہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے اندر بیان کیے گئے احکامات میں سے، اللہ کے پیاروں کی شانوں میں سے، اللہ کے نبیوں کی عظمتوں میں سے کسی بات کو بیان کریں گے، کسی کو جان بوجھ کر چھپائیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں گے، چاہے کیسا ہی وقت کیوں نہ آ جائے، وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو چھپائیں گے؟ بولیے نہیں، رہیں گے دونوں ہی، قیامت تک اسی طرح ہوگا۔ لیکن خوش نصیب ہیں وہ جو خود چھپاتے بھی نہیں اور جو چھپاتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے بھی نہیں۔ یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آیا، اب آپ کو جو ہے نا طرح طرح کی بولیاں سننا نصیب ہو جائیں گے۔ کہیں سے آئے گا نبی کی یہ شان نہیں تھی، یہ نہیں تھی، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ، اس محبوب کے لیے کہہ رہا ہے جس محبوب کے لیے کل کائنات کو پیدا کیا گیا، اس محبوب کے لیے تو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں، بزرگان دین فرماتے ہیں نا، سارا جہان اللہ کا رزق کھا رہا ہے لیکن مصطفیٰ کریم کے نام سے کھا رہا ہے۔ کچھ وہ ہیں جو گیت گا کر کھا رہے ہیں، کچھ وہ ہیں جو ان شانوں کو اللہ اکبر غلط کہہ کر روٹی کھا رہے ہیں۔ لیکن آدمی خوش نصیب کون ہے؟ جو گیت گا کر کھا رہا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں چھپا کر اور پھر روٹی کھا رہا ہے۔ کھا تو رب کا ہی رہا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہے جو اللہ کے حبیب کے گیت گا کر کھا رہے ہیں۔ اسی لیے
اب سنیے قرآن شریف کی آیت کا ترجمہ. یہ تھا مختصر اس آیت کا پس منظر اللہ نے جو وعدہ لیا. دوسری پڑھیے، میں ترجمہ سناؤں آپ کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. وَإِذْ اور یاد کیجئے. علماء فرماتے ہیں مفسرین کرام اس کا معنی اذکر کے معنی میں ہوتا ہے. اے پیارے حبیب یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اکثر مقامات پر جو از اور از پر ہے نا، اس سے اپنے محبوب کو یاد کرایا ہے. کیوں؟ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. یہی کو بند کر کے میں نعت خواہ کر میں نعت خواہ. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب، غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. تو اللہ نے یاد رہا محبوب اس وقت کو یاد کرو جب آپ بشریت کے لباس میں دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، لیکن آپ کی نبوت کا نور چمک رہا تھا. وہ پیشانی آدم ہو یا وہ پیشانی نوح ہو، وہ کسی نبی کی پیشانی ہو یا پھر حضرت عبداللہ کی پیشانی ہو، محبوب آپ اس وقت نور نبوت سے دیکھ رہے تھے، ہم وعدہ لے رہے تھے. محبوب تو بھی نور نبوت سے ملاحظہ فرما رہا تھا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب لیا وعدہ اللہ نے کس سے؟ اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی. وعدہ کس چیز کا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ ضرور ضرور تم کھول کھول کر بیان کرو گے. بیان کرنے کے اندر کسی قسم کی تم کوتاہی نہیں کرو گے، ہر چیز واضح واضح تم بتاؤ گے. کنہیں بتاؤ گے؟ للناس، لوگوں کو بتاؤ گے. یاد رکھیے جن اور انسان کے علاوہ باقی ساری مخلوق میرے مصطفیٰ کریم کو پہلے ہی پہچانتی تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا للناس، لوگوں کو بتاتے رہنا، اس لیے کہ نبی کی اور اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت سے اگر کوئی بے خبر ہوتا ہے تو وہ انسانوں میں سے ہوتا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق خالق کو بھی جانتی ہے، خالق کے محبوب کو بھی جانتی ہے. دیکھ لیجئے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا. اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب کہیں تشریف لے جاتے تو حجر و شجر، جانور، اللہ اکبر، پتھر، یہ سب مصطفیٰ کریم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دیتے تھے. اور میں تو ذرا محبت والے لفظوں میں کہہ دوں، گواہی دیتے وقت بھی وہ سنی ہو جاتے تھے. ان کے اندر جو محبت کی علامت ہوتی تھی نا، وہ کیا ہوتی تھی؟ یہ آج اور اللہ اکبر قیامت تک یہ اہل سنت کی زبانوں سے تمہیں ترانے ملیں گے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے نا مکہ کی وادیوں میں، تو دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام علی المرتضیٰ ساتھ ہے. ماشاءاللہ
تھوڑے تھوڑے آپ بھی آگے آ جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو جگہ ملے. آپ آگے آ جائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی المرتضیٰ ہیں. بڑی پیاری پیاری عاشقانہ انداز میں محبت والی آواز میں آ رہا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ آواز آ رہی ہے صحیح مسلم اور دیگر حدیث کتابوں میں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی اللہ اکبر علی المرتضیٰ میں ادھر دیکھا ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہیں کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن آواز آ رہی پیاری پیاری السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا آخر. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا. سرکار نے فرمایا وہ دیکھ پہاڑ، اس کے اوپر وہ جو چھوٹا پتھر ہے نا، وہ مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، وہ مجھے سلام عرض کر رہا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے میری بعثت سے قبل بھی اللہ اکبر جو درخت و شجر اللہ اکبر مجھے سلام کرتے تھے میں آج بھی ان کو جانتا ہوں. سرکار ان کو پہچانتے ہیں، وہ سرکار کو پہچانتے تھے، سرکار ان کو پہچانتے. ٹھنڈے دل سے سوچ، اگر پتھر بھی نبی سے تعلق قائم کرے، نبی اس کو نہیں بھلاتا، تو قرن کے اندر بیٹھ کر اگر اویس قرنی سرکار سے تعلق قائم کرے کیسے بھول جائیں گے؟ سبحان اللہ. دنیا کے کونے کے اندر کہیں کوئی چھپ کر بیٹھ کر بھی اگر اللہ کے حبیب سے قلبی تعلق قائم کرے، ہاں قلب والا جو تعلق ہوتا ہے اس کی بڑی شان ہے. اسی لیے دل میں ہی محبت ہوتی ہے اور ایمان کا ٹھہراؤ بھی دل میں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے اللہ نے بندے کو آزاد و دو دو دے دیے دوسرے، لیکن دل ایک دیا، کیونکہ وہی دل مصطفیٰ کریم کی محبت کا بھی مرکز ہے، رب کی محبت کا بھی مرکز ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا کہ تم نے لوگوں کو کھول کھول کر بتانا ہے، تم نے یہ بتانا ہے. اس نبی کی شان یہ ہوگی الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل. اس نبی کی اتباع کرنے والوں کی صفات یہ ہوں گی یتبعون الرسول النبی الامی، وہ رسول بھی ہوگا، وہ نبی بھی ہوگا، وہ امی بھی ہوگا. اللہ اکبر. اللہ نے پہلے سرکار کی 3 صفتیں بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا جو اس کی اتباع کرنے والے ہوں گے وہ کام کیا کریں گے. یأمرہم بالمعروف، وہ نیکی کا حکم دیں گے. وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، بری باتوں سے روکیں گے، بری باتوں سے روکیں گے. یہ بھی میلاد کا حصہ ہے، یہ بتانا کہ سرکار کی امت کی بھی ڈیوٹی ہے، جو سرکار کی اتباع کرنے والے ہیں، جو سرکار کی اتباع نہیں کرتے ان کی ڈیوٹی نہیں ہے. ڈیوٹی ان کی ہے جو دعویٰ کریں کہ ہم سرکار کے مطیع ہیں، ہم سرکار کی اتباع کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ خود بھی برائی سے رکیں اور دوسروں کو بھی برائی سے روکیں. یہ نہیں کہ خود بھی برے کام کریں اور برے کاموں کا پھر حصے دار بن جائیں اور پھر کہیں اللہ کی مرضی. نہیں، یاد رکھیے کبھی بھی ایسی بری کام کی نسبت کسی بھی سیئہ کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف نہیں کرنی.
ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہمیشہ حسنہ کی نسبت کرنا، اس لیے کہ ہر اچھائی سمجھ تیرے رب کی طرف سے ہے اور ہر سیئہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے۔ یہ ہے ادب۔ یہ کیا ہے؟ ادب ہے۔ اور جس نے رب کا ادب کیا، پھر رب والوں کا ادب کیا، نہ کبھی اس کی اللہ اکبر دنیا لٹ سکتی ہے، نہ اس کا ایمان لٹ سکتا۔ اور جو نہ اللہ کا ادب کرے نہ اللہ والوں کا ادب کرے، تو پھر دیکھ لو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ کیا حشر کرتا ہے۔ جنت بنا کر بھی، اس میں بٹھا کر بھی بے ادب کو تو اللہ جنت سے بھی نکال دیتا ہے۔ بے ادب کو تو اللہ جنت سے بھی نکال دیتا ہے، پھر اس کو آنے نہیں دے گا۔ لیکن اگر اس کے سبب اللہ کی حکمت کے تحت اللہ کے پیارے جنت سے دنیا میں آ جائیں، تو اللہ 1,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجتا ہے، چلو آؤ تمہیں جنت میں لے جائیں۔ جو نبیوں کے دامن سے وابستہ ہوں گے وہ واپس جنت میں جائیں گے۔ کہاں جائیں گے؟ اور جو اس بے ادب کے ساتھ وابستہ ہو جائیں گے وہ جنت میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ بس اب فرق دیکھیے، جہنم میں لے جانے والا بے ادب، اس کی جماعت تو بڑھتی نہیں، لیکن وہ ہے اکیلا ہی، ہے اکیلا ہی۔ لیکن جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو جن کے ذریعے جنت میں بلایا، اس کی تعداد 1,24,000 کم و بیش۔ اللہ کی رحمت کیونکہ وسیع ہے، اللہ بھی چاہتا ہے کہ کوئی میرا بندہ اللہ اکبر جنت سے رہ نہ جائے، اس بے ادب کے ساتھ نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، آؤ، اگر ادب سیکھ کر جنت میں جانا ہے تو دامن مصطفیٰ تھامئے۔ اور پھر وہ یہودیوں کے کرتوت جو ان کے علماء کے اندر تھے، جو ان کی عوام کے اندر تھے، ان سے خود بھی بچیے اور اپنے آپ کو بچا کر اپنی نسل کو بھی بچائیے۔ ان کے کرتوتوں کے اندر ایک کرتوت ان کا یہ تھا جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شادمت، اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم نے کھول کھول کر بیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کوئی چیز نہیں چھپانا، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور انہوں نے اللہ کا یہ وعدہ پشت کے پیچھے پھینک دیا، توڑ دیا۔ کیا کرنے لگے؟ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، دنیا کا مال لیتے تھے، دنیا کا مال لیتے تھے۔ اس زمانے میں ڈالر تو نہیں تھے، ریال بھی نہیں تھے، بہرحال جو بھی تھا وہ دوسروں سے لیتے، اللہ کا حکم چھپاتے، اللہ کی کتاب کے اللہ اکبر وہ اوراق، وہ صفحات، جن صفحات کے اندر اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی عظمتیں لکھی ہوتی، تو قرآن شریف میں ہے وہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتے۔ کیا رکھ دیتے؟ سرکار علیہ السلام تشریف لے آئے، اللہ نے بھیج دیے، سرکار آگے جب اب سرکار علیہ السلام اللہ کی حکمت کے تحت 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا۔ دیکھیے اللہ نے ان کو اہل کتاب کو، یہودی عیسائی، ان کے جو اہل کتاب تھے، اللہ نے ان کو اتنا علم عطا فرمایا تھا سرکار کی پہچان کا۔ ان کے جو علم فلکیات والے ماہر عالم ہوا کرتے تھے، ان کو ستاروں کا بھی پتا تھا کہ کون سا ستارہ جس دن محمد عربی کی ولادت ہونی ہے اس دن وہ طلوع ہوگا۔ اللہ، ان کو یہ بھی پتا تھا، اتنا علم تھا ان کے پاس۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب
ہر نبی دنیا کے اندر آ کر بعد میں پہچانا گیا، لیکن محبوب تیری شان یہ ہے تو پہچانا پہلے گیا، بھیجا بعد میں گیا۔ تیری پہچان ہم نے پہلے کرا دی۔ یا اللہ کتنی پہچان کرائی؟ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ محبوب جس طرح لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں آواز سے، چال چلن سے، اللہ اکبر دور سے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، محبوب تجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پہچانتے ہیں اللہ۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ محبوب ان میں سے پھر حق کو انہوں نے چھپایا۔ کیا مطلب؟ سرکار کے جہاں بے شمار اسماء گرامی ہیں، سرکار کا ایک نام ہے حق۔ سرکار کا ایک نام کیا ہے؟ حق۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیں سچ۔ ساری سچائیاں اگر اللہ اکبر کسی ذات کے اندر ملے گی تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ ارے جس رب کا محبوب اتنی شان والا ہے کہ ساری سچائیاں اس کے اندر ہیں، تو پھر جو اس کا خالق ہے وہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کلمہ بھی رب کا نبی کا پڑھے اور تیرے دل میں آئے کہ کبھی اللہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم، نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ محبوب ان کو بتاؤ اچھی طرح، اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرو، برائی کی نسبت اپنے نفس کی طرف کرو۔ محبوب ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، یہ مانے نہ مانے وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، تیری رسالت کو ماننے کے لیے ہم ہی گواہ کافی ہیں۔ اللہ آپ اور ہم پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اگر رب کو، رب کے حبیب کو نہ مانے تو نہ رب کی شان میں فرق آتا ہے، نہ محبوب کی عظمت میں فرق آتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لو، ان کو مان کر ہم کوئی اس کی شان بلند نہیں کر رہے بلکہ اپنا نصیب بلند کر رہے ہیں۔ اس کی شان کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے محبوب تو میری دلیل ہے۔ تو کیا ہے؟ میری دلیل ہے۔ میری دلیل اتنی مکمل ہے کوئی اس میں کمی ڈھونڈ نہ چاہے نہیں ڈھونڈ سکتا۔ دلیل جتنی مضبوط ہوتی ہے دعویٰ بھی کیا ہوتا ہے اتنا، ذرا بہت زور سے بولو، دعویٰ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے سارے دعووں کی دلیل عدم، اللہ تعالیٰ کی، اللہ اکبر ربوبیت کی دلیل عدم، ذات باری تعالیٰ کی ذات کی مظہر عدم صفت اگر دیکھنا چاہو تو محمد عربی کو دیکھو۔ اسی لیے سرکار اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ جس نے اللہ کے حبیب کو چھوڑ کر رب کی معرفت ڈھونڈنی چاہی وہ اللہ کو تک نہیں پہنچ سکا۔ یہی وجہ تھی، وہ حدیث قدسی کے لفظ سرکار فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تو خزانہ ہی تھے نا، ہم تو چھپے ہوئے تھے، کنت کنزا ومخفیا، ہم تو چھپا ہوئے خزانہ تھے اپنی شان کے لائق، لیکن فاحببت ان اعرف،
پھر ہم نے چاہا کہ ہم پہچانے جائیں، ہماری پہچان ہو. پھر ہم نے سب سے پہلے بھی اسی کو تخلیق کیا. پیدا کیا نہیں، میں نے کہا سب سے پہلے بھی اس کو تخلیق کیا جو ہماری معرفت کا پہلا ذریعہ ہے. ایک ہے سرکار کی خلقت، ایک ہے سرکار کی ولادت، ایک ہے سرکار کی بعثت. سرکار کی خلقت وہ بھی بے مثل و بے مثال ہے، سرکار کی ولادت بھی بے مثل و بے مثال ہے، اور سرکار کی نبوت یعنی بعثت بھی بے مثل و بے مثال ہے. سرکار کی خلقت سب سے پہلے نور دنیا کے اندر آئے. آدم علیہ السلام کی اللہ اکبر اولاد میں، انسانیت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمنہ کے بدن سے پیدا ہوئے. اللہ اکبر. اب دیکھیے خلقت کیا تھی؟ نور. جس دنیا کے اندر ظہور ہوا اس دن بھی اس نور کا اجالا ساتھ ہوا. اللہ کیسے ہوا؟ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، میرے بدن مبارک سے باہر تشریف لائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا نور ظاہر ہوا، اتنا نور ظاہر ہوا، میرا گھر ہی روشن نہیں ہوا، مکہ شہر ہی روشن نہیں ہوا، بلکہ اللہ اکبر مکہ سے لے کر شام کے محلات تک، شام کے محلات بھی ساتھ روشن ہو گئے. میں تھی تو مکہ کے گھر کے اندر، لیکن یہاں اپنے گھر سے میں شام کے محلات کو دیکھ رہی تھی. اللہ جس نبی کی ولادت کے وقت اتنی روشنی اللہ نے کر دی، اتنا نور اللہ نے پھیلا دیا، تو اگر آج پاکستان کے اندر، دنیا بھر کے اندر کوئی اپنی بساط کے مطابق لائٹیں لگا کر نبی کی ولادت کی خوشی میں نور پھیلا دے، تو اس نور کے دشمنوں کو کیوں تکلیف ہے؟ دشمنی تو اندھیرے سے ہونی چاہیے، نفرت تو اللہ اکبر ظلمت سے ہونی چاہیے، ظلمت سے اللہ اکبر محبت. جنہوں نے ظلمت پھیلائی ان کے لیے آپ کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا. جنہوں نے روشنیوں کو اللہ اکبر اندھیروں میں بدل دیا، آپ ان کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتے. آپ ابھی تک اسی جگہ پہ کھڑے ہیں. یہ سوچیں، لوگ کہا کرتے تھے، تانے دیتے تھے، ان دین والوں کے پیچھے مت چلو، کیا ہوگا؟ یہ تمہیں پتھروں کے زمانوں میں لے جائیں گے. استغفر اللہ العظیم کہتے تھے، نہیں کہتے تھے؟ اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چل رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں اب یہاں پہنچا دیا کہ اب ہمارے گھروں کے اندر روشنی کے لیے بھی ہم ترس رہے ہیں. دعا کرو اس آقا محمد عربی کے میلاد کے صدقے پھر سے اللہ ہمیں اپنی حقیقت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دروازے کی طرف، اللہ اکبر، اسی نور کی طرف، اسی روشنی کی طرف اللہ ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھیے، دنیا کی ہر چیز نہیں پسند کر لو، لیکن روشنی وہی پسند کرو جو در مصطفیٰ سے چلی، جو ابو بکر صدیق کو ملی، عمر فاروق کو ملی، عثمان غنی کو ملی، مولا علی کو ملی، طلحہ و زبیر کو ملی. جس روشنی کو روشن رکھنے کے لیے اللہ اکبر میدان کرب و بلا کے اندر حضرت امام حسین نے اپنی جان کو قربان کیا. اللہ اکبر، جس روشنی کے پھیلانے کے اندر مصطفیٰ کریم کے حکم سے اللہ اکبر خواجہ اجمیری آئے، جس روشنی کو پھیلانے کے لیے داتری حجویری آئے، جس روشنی کو پھیلانے کے لیے عبداللہ شاہ غازی آئے، آؤ پھر اسی روشنی کی طرف لوٹیں. پھر دیکھیں، صرف ہمارے گھر ہی روشن نہیں ہوں گے،
ہمارے دل بھی محبت رسول سے روشن ہوں گے، پھر ہماری روشنیاں اللہ اکبر ماند نہیں پڑے گی، پھر اللہ اکبر وہ نور اتنا پھیل جائے گا کہ ہر گھر کے اندر محبت رسول کا نور بھی ہوگا، قرآن کا نور بھی ہوگا۔ یہ ہوگا اسی وقت کہ اللہ کا فیصلہ ہے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے تو محافظ مقرر کر دیے آگے پیچھے، اللہ کے فرشتے مقرر ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، اور پھر جب وقت آئے گا وہ دکھا بھی دیں گے۔ دکھائیں گے کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس طرح دکھا دیا جائے گا، اللہ اکبر، جس طرح آج کسی کمپیوٹر سے نکل کر اللہ اکبر اپنی فیکٹری کے اندر آج پوری کی پوری بکیں ایک پل کے اندر آپ نکال کر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے پھر اسی طرح ہم تمہاری بھی زندگی کی ساری زندگی کا نچوڑ ہم لکھا ہوا تمہیں دیں گے، ایک ایک لفظ اس کے اندر ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ چھوٹی بڑی بات سب ہوگی، اس کتاب کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا، اللہ اکبر، یہ منظر بھی موجود ہوگا کہ حاجی سمیع صاحب کا گھر ہے، میلاد مصطفیٰ کی بہاروں کا موسم ہے، اللہ اکبر، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب کے امتی قرآن سن رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، مصطفیٰ کریم کے عاشق بیٹھ کر سن رہے ہیں، یہ سب کچھ لکھا ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر جس کے ہاتھ کے اندر سیدھے ہاتھ میں کتاب ہوگی وہ کامیاب ہوگا، کیونکہ کامیابی سیدھے والی رہتے ہیں، سلام ہی دونوں کو ہوتا ہے نا۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں بہت ساری نشانیاں سلامتی والوں کی ذکر کی، اللہ نے ان کی ایک نشانی یہ بھی بیان کی سورہ واقعہ کے اندر، جو سلامتی والے ہوں گے سلام کی دولت بھی انہی کے پاس ہوگی۔ سلام کی دولت بھی کس کے پاس ہوگی؟ اب آپ دیکھ لیں، ہمارے گھر سے لے کر ہماری دکان تک چلے جائیں، ہماری مسجد سے لے کر ہمارے مدرسے تک چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ پر اللہ اکبر کہیں تو سلام ایک دوسرے پر پڑھتے ہوئے السلام علیکم کہتے ہوئے تمہیں نظر آئیں گے، یا کہتے ہوئے مسجد سے آئیں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ادھر نظر آئے گا۔ اور جو رسول پر سلام نہیں پڑھ سکتا پھر اللہ ہی حافظ ہے نا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال بات بہت دور چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی دولت کی خاطر انہوں نے چھپانا شروع کر دیا۔ اب اس آیت کا اور بہت سارا میرے پاس الحمدللہ بولنے کے لیے مواد ہے، لیکن ایک سرکار کا واقعہ آپ کے سامنے جاننا، اسی آیت کے تحت احادیث میں ہے، بخاری میں بھی ہے، دیگر حدیث کتابوں میں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود، ایک دن سرکار نے یہودیوں کو بلایا، ان کی جو علماء تھے، جب یہ آیت نازل ہو گئی سرکار نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فسالہ، سرکار نے ان سے سوال کیا۔ اب جب سرکار نے ان سے جو سوال کیا نا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اسی سوال کا جواب دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں وَاخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب کے اندر اس نے دوسری بات کی خبر دینا شروع کر دی، دوسرا جواب، جو سرکار سوال کرتے تھے اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔
اللہ اکبر. بہنگی وقت دیگر مفسرین کرام تو اپنی جگہ پر ہیں، سب نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی پھر اس بات کو وضاحت کے ساتھ لکھا ہے. فرماتے ہیں سرکار اپنی شان پوچھتے تھے، وہ کوئی اور بات کرتے تھے، وہ چھپاتے تھے. نبی کی شان چھپانا یہ ایک ٹولہ تھا. انہی میں سے ایک بڑے عالم دین تھے اہل یہود میں سے، جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی. وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف آئے تو سنا کہ نبی آخر الزمان آ گئے. ظاہر بات اہل علم تھے، بڑے عالم تھے، تورات، انجیل، زبور، صحائف کا علم رکھنے والے تھے. وہ بھی آ گئے. سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے ہی دیکھتے ہی سرکار کا کلمہ پڑا مسلمان ہو. کوئی دلیل طلب نہیں کہتے تھے. اور ساتھ ہی کہا کلمہ اس لیے پڑھا لیس بوجہ الکذاب، یہ تو سچے کا چہرہ ہے. اللہ سرکار کا چہرہ بتا رہا تھا، یہ سچوں کا چہرہ ہے، سچے کا چہرہ ہے. اور سرکار نے بھی اپنے امتیوں میں سے رب کے دوست کا بتایا ہے. رب کے دوست کا چہرہ جب دیکھو گے تمہیں رب یاد آ جائے گا. اذا رؤوا ذکر اللہ ہے. جن کے چہرے دیکھ کر رب یاد نہ آئے، جن کے چہروں کو دیکھ کر نہیں، جن کی محفل میں بیٹھ کر مسجد چھوٹ جائے، نماز چھوٹ جائے، قرآن چھوٹ جائے، اللہ کے گھر سے دور ہو جائے، اور پھر بھی کہو کہ یہ اللہ کا دوست ہے، تو پھر اپنے لیے خود ہی خیال کر لے گا. میاں جس کی محفل میں بیٹھ کر رب یاد آئے، جس کا چہرہ دیکھ کر رب یاد آئے، جس کی اللہ اکبر صحبت میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے، جس کی صحبت میں بیٹھ کر 5 وقت کی نماز پڑھنا نصیب ہو جائے، جس کی صحبت میں بیٹھ کر نبی سے محبت کرنا یہ سلیقہ آ جائے، جس کی صحبت میں بیٹھ کر نبی کا ادب کرنے کا سلیقہ آ جائے، سمجھ لو کہ یہ محفل، وہ دوست اللہ اکبر میرے لیے تو جنت کا سبب بن گیا ہے. تو جو ہمیں رسول سے دور لے جائے تو وہ نہ رسول کا قریبی ہو سکتا ہے نہ رب کا قریبی ہو سکتا ہے. تو ایسوں کو ولی مت مانا کر، ولی اسے مان جس کی پہچان مصطفیٰ کریم نے کرائی ہے. بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور پھر سرکار سے سوال بھی کیے، بخاری شریف کے اندر ہے. سرکار نے اس کے جواب دے دی. ساتھ ہی کہا یہ جو میں نے سوال کیے ہیں نا، یہ اتنے اہم ہیں، یہ اتنے اہم ہیں سوائے نبی کے کوئی جواب بھی نہیں دے سکتا تھا. اب بتاؤ، میں نے تو نہیں پڑھا، میں تو پڑھتا رہتا ہوں، نہ سنائے کہیں عالم سے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ بن سلام تھوڑی دیر رک جا، ابھی جبرائیل آئے گا، تیرے سوال کا جواب مجھے سکھائے گا، پھر میں تجھے سوال کا جواب دوں گا. نہیں، کچھ وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے مصطفیٰ کریم کو جبرائیل کے بغیر ہی عطا فرما دی، وہ بھی علوم ہے سرکار کے پاس. سرکار اللہ کے عطا کرتا علوم کے، جبرائیل کے محتاج نہیں. ہاں یاد رکھنا، اس لیے کہ جتنا جبرائیل قرآن لے کر آتے تھے یہ تو رب کا حکم تھا لے کے چلا جا، لیکن اللہ نے فرمایا محبوب جبرائیل کا سنتا رہا کرو، لیکن میرا کلام آپ پر اتنا نہیں ہے. لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. قرآن کا جو بیانیہ سرکار بتاتے ہیں وہ بیانیہ بھی سرکار کا نہیں بلکہ سرکار کا بتایا ہوا بیانیہ بھی ہے. اس کا ہے
اللہ کا ہے. ہاں یہ مت کہہ دینا یہ نبی نے تفسیر کی تو اس لیے نہیں مانتا ہوں نا. جو بیانیہ قرآن کا نبی بیان کرے وہ بیانیہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا. ثم ان علینا بیانہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں لوگوں کو دھوکہ لگ گیا. انہوں نے جب پڑھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تو انہوں نے خاتم النبیین کا معنی کہا. کہنے لگے یہ تو عوام کا معنی ہے آخری نبی آخری نبی آخری نبی. یا تو جان بوجھ کے انہوں نے دھوکہ دیا قوم کو یا انہیں دھوکہ لگ گیا. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ عوام کا معنی نہیں. خاتم النبیین یہ عوام کا معنی نہیں. یہ نبی کا بیانیہ ہے اور نبی کا بیانیہ رب کی طرف سے دیا گیا. اسی لیے خاتم النبیین کے معنی کے اندر بھی کوئی تعویل بولو نہیں. تو مفتی صاحب میرے سامنے بیٹھے اسی لیے میں بار بار کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے پوچھئے سید ذیشان صاحب سے. یہ میرے استاد بھائی بھی ہے ٹھیک ہے نا میرے استاد بھائی بھی ہیں. پوچھئے علماء سے خاتم النبیین کے معنی کے اندر بھی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی. اسی لیے اگر اب اپنے ایمان اور دین اور قرآن اور اپنی توحید اور رسالت کو بچانا ہے تو خاتم النبیین کے معنی کی بھی حفاظت کرنی ہے. ختم نبوت کی کیا کرنی ہے؟ ہاں ختم نبوت سے اگر تھوڑے سے پیچھے ہٹے تو نہ آپ کے پاس توحید ہوگی نہ میرے پاس. نہ آپ کے پاس اللہ اکبر قرآن ہوگا نہ میرے پاس. اس لیے کہ ہمارے پاس اگر یہ قرآن کی صداقت اللہ تعالیٰ کی صداقت اللہ اکبر اسلام کی صداقت سرکار کی صداقت یہ سب کچھ سچا دین اگر ہمارے پاس بچا ہوا ہے تو یہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے. اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا چھوڑ دیں یا اس میں تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں کہ چلو کوئی بات نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ قرآن جو ہمارے پاس ہے یہ کس نے بتایا قرآن ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ وحدہ لا شریک کس نے بتایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جس نبی نے بتایا اللہ وحدہ لا شریک ہے اسی رب نے ہمیں بتایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم. آج کل بیس بدل کر حاجی صاحب نے موضوع تو پتہ نہیں کیا دیا تھا لیکن مارکیٹ کے اندر جس چیز کی ضرورت ہو علماء فرماتے ہیں وہ بھی دینی چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی قادیانی غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے تو آپ اس کے گھر کو جلا دو. نہیں نہیں. کوئی اگر غیر مسلم قادیانی ہے وہ پاکستان کا شہری ہے غیر مسلم بن کے رہ رہا ہے تو رہے کاروبار کرے. لیکن اگر وہ کہے کہ میں تو مسلمان ہوں یہ باقی سارے کے سارے کافر ہیں تسلیم کر لو گے؟ بولو نہیں مانیں گے نا ہم. اچھا بالفرض ہماری حکومت کہہ دے ہم قادیانی کو مسلمان ماننا چاہتے ہیں تو کیا مسلمان کے بچے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پر صرف ابو بکر صدیق نہیں حضرت عمر فاروق نہیں رب کا قرآن رب کے کلام سے لے کر اور اللہ اکبر آج تک رب کو ماننے والے قرآن کو ماننے والے نبی کو ماننے والے دین کو ماننے والے سب کے سب متفق ہیں
ہمارا نبی اللہ کا آخری نبی ہے. ہمارے نبی کی مسجد نبی کی بنائی ہوئی آخری مسجد ہے. یہ قرآن اللہ کا آخری کلام ہے. اب اسی پر ہی ہم نے اللہ اکبر رہ کر ہم نے میلاد منانا ہے. بس دو باتیں میلاد شریف کرتا ہوں. یہ ہر سال ہم میلاد مناتے ہیں. ہر سال میلاد کس لیے مناتے ہیں؟ اس کے اندر بھی اپنے ایمان کی، اپنے گھر والوں کے ایمان کی اور آنے والے لوگوں کی ایمان کی حفاظت کا سامان ہم میسر کرتے دیتے ہیں. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. معاذ اللہ. کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا. حالانکہ اللہ بیٹے سے، یہ ہمارا ایمان ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. کمالات معجزات دیکھ کر انہوں نے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا. اب جو ہے نا کہنے لگے دیکھو نا یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا، معاذ اللہ یہ اللہ کا بیٹا. بہک گئے، گمراہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے منکر ہو گئے. اور ہمارا صرف دعویٰ نہیں بلکہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جتنے کمالات شانیں سارے نبیوں کو عطا فرمائی وہ ساری کی ساری مصطفیٰ کریم میں جمع فرما دی. اور کئی کمال ایسے عطا فرمائے جو اللہ نے نبیوں کو، دوسرے نبیوں کو عطا نہیں. تفسیر میں جائیں گے تو دیر لگ جائے گی. آنچ خوباں ہما دارم تو تنہا داری. جتنی بھی شانیں سب کے اندر ہیں وہ ساری مصطفیٰ کریم کے اندر ہیں. جب اتنی شانیں سرکار کی بتائی جائیں تو کوئی اور بھی تو بہک سکتا ہے. سرکار علیہ السلام کے کمالات بتائیں. حجر بھی جانتا ہے، شجر بھی جانتا ہے. سرکار علیہ السلام زمین پر بیٹھے، اللہ اکبر، آسمان پر سورج سرکار اس کو اشارہ کرے رک جائے. سرکار علیہ السلام چمن کو دو ٹکڑے کر دے، یہ کام کر دے، وہ کام کر دے، تو کوئی بہک سکتا ہے نا. اسی لیے ہر سال ڈنکے کی چوٹ پر 12 ربیع الاول کو گلی گلی کوچے کوچے ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کو بتاتے ہیں. کس کو بتاتے ہیں؟ وہ لوگ نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو بتاتے ہیں یہ وہ محبوب آیا ہے جس کے محبوب کا نام محمد ہے. یہ وہ محبوب آیا ہے جس کے محبوب کے والد کا نام عبداللہ ہے. یہ وہ محبوب آیا ہے جس محبوب کی والدہ کا نام آمینہ ہے. یہ وہ محبوب ہے جس کے بیٹے کا نام ابراہیم، اللہ اکبر، عبداللہ اور طیب ہے. یہ وہ نبی ہے جس کی بیٹیوں کے نام ہیں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ زہرا. اللہ اکبر. جس کا باپ ہو، جس کی ماں ہو، جس کی بیوی ہو، جس کے بچے ہوں، جس کے نواسے ہوں، وہ اللہ نہیں ہو سکتا. اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا نبی ہے، اس کی ولادت ہے. تو ولادت مصطفیٰ کا چرچا کرنے سے اللہ اکبر خود بخود یہ فرق واضح ہوتا ہے. اللہ وہ ہے جس کی پیدائش نہیں، اللہ وہ ہے جس کا بیٹا نہیں، اللہ وہ ہے جس کا باپ نہیں، محمد وہ ہے جس کا باپ ہے. اللہ سب چیز کا مالک و خالق ہو کر بھی اسے کسی چیز کی ضرورت بولو نہیں. واللہ غنی عن العالمین. وہ تو عالمین سے مستغنی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اپنی پوری کائنات کا مالک بھی بنا دیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا حبیب ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن، ہر وقت اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ ہم بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کا دین سمجھنے میں، رب کی معرفت حاصل کرنے میں، قرآن سمجھنے میں، ہم اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ محمد کریم کے بھی محتاج ہیں۔ دیکھیے نا، حج کرنا ہو تو قرآن سے تو آپ کو سارے طریقے نہیں ملیں گے، نماز پڑھنی ہو سارے طریقے آپ کو نماز کے قرآن سے نہیں ملیں گے، اللہ اکبر سارے طریقے محمد عربی کی سیرت میں ملیں گے، آپ کے اللہ اکبر اتباع میں ملیں گے۔ تو اس لیے ربیع الاول شریف میں گھر گھر میلاد کرو، تاکہ آنے والی آپ کی نسل کبھی بھی توحید سے دور نہ ہو، اور جو توحید سے دور نہیں ہو سکتا تو وہ نبی سے دور کیسے ہوگا؟ پھر نبی کے قریب رہے گا۔ اے اللہ، مجھ کو، آپ کو، صاحب خانہ کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے، ربیع الاول شریف کی ساری برکتیں اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے چند کلمات کو قبول فرمائے، غلطی کوتاہی اللہ میری آپ سب کی معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی